بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت سے مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنے اپنے طور پہ کشمیر کی حیثیت اور اہمیت کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سامعین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی دل جمی سے ساری باتیں سنی۔ میں صرف 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے میرے ایک دوست نے تلاوت قرآن مجید فرمائی تو وہ سورہ الکافرون تھی۔ سورہ الکافرون میں ایک چیز بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا پہ صرف 2 قومیں بستی ہیں، ایک مسلمانوں کی قوم ہے اور ایک کافروں کی قوم ہے، اور کسی کافر میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا کہ یہ کافر اچھا ہے یہ برا ہے۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے۔ میں اسی بات سے آگے اپنے بیان کو بڑھاتا ہوں۔ سر سید احمد خان نے جب یہاں پہ ایک شور تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے تو انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہندوستان میں 2 قومیں بستی ہیں۔ تو اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ بات آگے آئی کہ مسلم لیگ بنی۔ اس کے بعد ہم 1930 میں آتے ہیں تو علامہ محمد اقبال نے اپنے وجد کی بنیاد پر، ان اللہ کی طرف سے رہنمائی کی بنیاد پر انہوں نے 2 ریاستوں کا نظریہ پیش کیا یہاں پہ کہ ہندوستان میں اگر 2 قومیں بستی ہیں تو یہاں پہ 2 وطن بھی ضروری ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ، اسی تخیل کی بنیاد پہ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ اصل میں اس کا نام پہلے قرارداد پاکستان نہیں تھا بلکہ اس کو قرارداد لاہور کہا گیا تھا، لیکن ہندو پریس نے اس وقت ہماری حیثیت کو دیکھتے ہوئے، ہماری تعداد کو دیکھتے ہوئے کہ یہ چند لوگ ہیں، یہ کیسے پاکستان بنا سکتے ہیں، کیسے ہندوستان کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا اور ہم نے اسے اپنا لیا۔ اور قائد اعظم نے اس کے اوپر انتھک محنت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کی۔ کبھی کوئی لیڈر بھی جو ہے وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ عوام نہ ہو۔ تو اس لیے میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کشمیر کے موقف پہ اپنی افواج کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ سیاسی اختلاف کو قطع نظر کرتے ہوئے اپنی قوم کے طور پر، ایک قوم کے طور پر اپنی فوج اور اپنے حکمرانوں کا ساتھ ہے۔ جو بھی حکمران آئے وہ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں جاتا، وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جاتا۔ اسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے اتحادانہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ مخالف نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی مخالف ہوتا ہے تو وہ عوام ہی اسے رد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم مرعوب ہیں مغرب سے، ہم انگریزوں سے مرعوب ہیں کہ وہ بہت انصاف پسند ہیں۔ یہ ہمارا جو کشمیر ہے اس کے اوپر غاصبانہ قبضے کی وجہ بھی وہی انگریز ہیں جنہوں نے آخری دن پہ بھی ہمارے ساتھ چلاکی کی، غداری کی، مکاری کی اور انصاف نہیں دلایا، تو انہوں نے ہی کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ اب آ جاتی ہے یو این او کبھی بھی ہماری مسلمانوں کی نمائندہ نہیں رہی ہے، کبھی بھی اس نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ساؤتھ سوڈان میں عیسائی تھے، انہوں نے 10 دن تحریک چلائی، ساؤتھ سوڈان علیحدہ ملک بن گیا، مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ اسی طرح سے ایسٹ تیمور جو ہے ملائیشیا سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بہت سی اور مثالیں ہیں جہاں کہیں بھی عیسائیوں کے اوپر کوئی ظلم ہوا تو تیسرے دن وہ ملک علیحدہ ہو گیا۔ لیکن ہمیں 75 سال ہو گئے یو این او کی قراردادیں ہونے کے باوجود بھی یو این او سوئی ہوئی ہے۔ ہمیں یو این او کے سہارے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کو اس بات پہ، ہمارے سپہ سالاروں کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ ایک پالیسی بنائیں۔ 75 سالوں میں ہم نے اپنی پالیسی کو 10 دفعہ چینج کیا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بزور شمشیر کشمیر لیں گے، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی مذاکرات سے لیں گے۔ میرا یہ اپنے حکمرانوں سے، اپنے سپہ سالاروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ایک پالیسی بنائے، تمام سٹیک ہولڈر کو، تمام مسلمان کے، پاکستان کے عوام کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر ایک فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے کشمیر جو ہے بزور شمشیر لینا ہے یا بزور جو ہے وہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے سے لینا ہے۔ یہ جو 10 دن کی پالیسی ادھر کی ہے، 10 دن کی پالیسی ادھر کی ہے، یہ چھوڑ دیں۔ میرا یہی مطالبہ ہے، آپ بھی میرا اس کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔